हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे हंटर लब्राडा की, जिन्होंने अपनी अपडेट शेयर की है। और ये मेरे ख्याल में इटली जाने से पहले इन्होंने की है, और ये जाएंगे 2 हफ्ते में इटली, क्योंकि इटली में होने वाला है एक क्वालिफिकेशन और उसमें ये क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भाई वो क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं मिस्टर ओलंपिया के लिए। याद रखें एक बात। और मुकाबला इनका होगा निक ज़िला के साथ। अब निक ज़िला जो है वो आपने देखा है काफ़ी हैवी आते हैं, जब भी आते हैं बहुत हैवी आते हैं, मगर इस दफ़ा बहुत ही इतनी अच्छी बॉडी इनकी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल में इजीली जीत जाएंगे हंटर लब्राडा, और ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मगर देखना होगा कि आया वो भी उसी तरह फ्लैट आते हैं जिस तरह वो दुबई प्रो शो में आए थे या नहीं। इनकी भी फिजिक इतनी तगड़ी नहीं है, इतनी कमाल की नहीं है, मगर कंपैरेटिवली नेक्ज़िला की बहुत ज़बरदस्त फिजिक है। इनकी बहुत ज़बरदस्त है। नेक्ज़िला की जो है फिजिक वो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा सेपरेशन उनमें नहीं है। इनकी सेपरेशन कदरे बेहतर है। अभी 2 हफ्ते रहते हैं और 2 हफ्ते में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे ख्याल में इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड में पता नहीं ये कम्पीट करेंगे या नहीं करेंगे, मगर जाएंगे ज़रूर। सो अभी देखना होगा कि आया ये क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि नेक्ज़िला भी चाहते हैं। उन्होंने भी कहा था कि करूँगा और जाऊँगा मिस्टर ओलंपिया में, मगर वो डामाडोल किस्म के कैरेक्टर है और वो पता नहीं कभी जाते हैं कभी नहीं आ करते। इसके बाद बात करते हैं हम मिस्टर ओलंपिया की, जो कि रनर्स अप है और जो अपने आप को डिफेंड करेंगे मिस्टर ओलंपिया टाइटल को, डायरेक्ट की। और इनकी तो बैक वैसे भी मशहूर है, और बैक की एक्सरसाइज आप देख सकते हैं इनकी। और क्या पहले हुए, बिल्कुल सांप की तरह। सांप जो कोबरा की तरह नहीं है, उसी की तरह फैले हुए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है इनका बैक। और मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट बैक ऑल टाइम मुझे लग रहा है कि ये होगी। एक्सरसाइज करते हुए आप देख सकते हैं। पता नहीं और कितना मांस ये डालना चाहते हैं अपने बैक पे, मगर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका बैक है। और एक्सरसाइज करते हुए आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये एक किस्म की एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए कि जिनकी बैक कमज़ोर हो, या वो जो कुछ करना चाहते हो अपने बैक के साथ। तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब जो हैं वो बिल्कुल मतलब है कि इतनी ख़तरनाक बैक लगा रहे हैं, मतलब फुल वेट्स लगाए हैं और उसके बाद काम करते जा रहे हैं हर एक सेट पूरा होने के बाद। बहुत ही तगड़ी किस्म की बैक है इनकी। बैक मतलब है कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मगर इस दफ़ा इनका मुकाबला होगा हादी, और वो हादी के साथ जो डसा हुआ है, और इस शाम का वो डसा हुआ है, और उसने कहा कि मैं इसी शाम को आकर वापस डसूंगा। दोनों एक ही कोच से कोचिंग ले रहे हैं, तो देखते हैं कि इस दफ़ा मुकाबला क्या होगा। बहुत सख्त होगा या पुरानी की तरह बिल्कुल 19-20 का फ़र्क होगा। इटली जो मुकाबला है उसके लिए निक ज़िला साहब भी आ रहे हैं। इनकी भी एक फ़िज़ीक अपडेट आई हुई है, और इनको इसी फ़िज़ीक अपडेट को देखते हुए हमने कहा था कि हंटर लब्राडा जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि आप इनकी फ़िज़ीक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैट है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये नहीं बहुत ज़बरदस्त है, मगर हंटर लब्राडा में जिस तरह वेस्कुलरिटी थी और जो क्लियरेंस थी उनकी फ़िज़ीक में, कंपैरेटिवली इन बहुत ज़्यादा ये फ्लैट नहीं लग रहा है कि ये 2 या 3 हफ्ते का इनका वो है। बिल्कुल रिलैक्स, कुछ भी नहीं। मतलब है कि वो बॉडी बिल्डिंग वाली तो नहीं, मतलब है कि मुकाबले वाली फ़िज़ीक लगी नहीं रही है। और उधर से ऊपर से 3 हफ्ता, मतलब है कि 2 से 3 हफ्ते जो रहते हैं जिस मुकाबले में, उस बंदे की ऐसी फिजिक हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे तो लगता है कि शायद जाए भी ना। जो एज़ यूजुअल इनका जो काम होता है एक मुकाबले के लिए, मान तो जाते हैं कि आऊँगा, मगर फिर आखिरी दिन आखिरी वक्त पे ये बिल्कुल पुल आउट कर जाते हैं। दुबई प्रो शो में भी यही इन्होंने बहाना बनाया था कि मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मैं तो नहीं जा रहा था, मगर उन्होंने मुझे पुश कर दिया कि आओ भाई मुकाबला कर लो, और करना पड़ेगा। तो मैं दुबई के पुलिस ने पकड़ के लेकर आई थी या जो भी थी, बट उधर उसको जाना पड़ा। सो इधर क्या बहाना बनाएंगे मुझे नहीं लगा। जो इनके जो एक्सरसाइज और ये जो वीडियो में जिन्होंने जो अपडेट शेयर किए, मुझे इस वीडियो से नहीं लग रहा है कि ये भाई साहब जा पाएंगे या जाना चाहते हैं।
جتنے ریلیکس یہ ہے نا، اتنے ریلیکس نہیں ہوتے جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو باڈی بلڈرز، وہ کافی ان کی کافی زیادہ تگڑی قسم کی فزیک نظر آتی ہے۔ نہ کرنے والوں میں ایک ہیں رف ڈیزل، جن سے ایک کویسچن پوچھا ہے اپنے کسی فین نے یا جو بھی ہے کہ بھائی صاحب تم آؤ گے اس دفعہ مقابلہ کرنے کے لیے یا نہیں، تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ بھائی میں نہیں آ رہا ہوں، اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ بھائی میرے ویٹ کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں میرا ویٹ اوپر گیا یا نیچے گیا، اور پھر ویٹ کی وجہ سے میں صحیح جج نہیں کر پایا، اس کی وجہ سے میری جو پوزیشن ہے وہ پانچویں تھی کہ چھٹی آئی تھی۔ خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ میں نہیں آ پا رہا ہوں، اور اس لیے بری بات ہے کہ شاید کرس بمسٹرڈ اور بیرن کی آخری مقابلہ ہوگا، مطلب مسٹر اولمپیا میں، کلاسک میں، اور ان کو شاید لگ رہا ہے کرس اور بریان جو ہے وہ دونوں ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کرس کا تو بہت کچھ بات ہو رہی ہے، مگر بریان کا پتہ نہیں، وہ بھی شاید لے رہے ہوں گے۔ بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیج ان کے ساتھ میں نے کافی شیئر کیا اور مجھے اس مقابلے میں ہونا چاہیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی فزیک کو، مگر اچھا کیا کیونکہ میرے خیال میں کمپیریٹیولی کمزور ہیں اور تیار بھی نہیں ہیں، اور یہ سال یہ آف لے لیں اور تھوڑا سا امپرومنٹ لے کر آئیں تو کافی اچھا ہوگا ان کے لیے۔ مگر انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ بھئی جو مجھ سے اوپر والے باڈی بلڈرز ہیں وہ آبویسلی بہت بہتر ہیں، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ کلاسک میں حصہ لیں۔ ویسلر کا بھی انہوں نے ذکر کیا مگر اتنا خاص نہیں کیا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ویسلر جو ہے وہ اس دفعہ جو اورس ہے اور ڈینو ہے، رومن ڈینو ہے، ان دونوں کو کافی تگڑی قسم کی ایک ٹکر دیں گے، کیونکہ ان دونوں کو وہ آلریڈی ہرا چکے ہیں۔ انہوں نے تو انکار کر دیا صاف کہ میں نہیں آؤں گا، اور نہ آنے کا میرا کوئی ارادہ ہے مسٹر اولمپیا میں کمپیٹ کرنے کا، جو کہ کافی بری بات ہے کیونکہ ٹاپ 5 کے باڈی بلڈر ہیں اور آنا تو چاہیے تھا ویسی کمپیٹ کرنے کے لیے، مگر ہر ایک اپنے سچویشن کو جانتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ لوگ دیکھیں گے کرس بمسٹرڈ اور ویسلی کو کہ وہ دونوں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، 1-2 آتے ہیں، کیونکہ رومن ڈینو اور اورس کو بھی کافی چیلنج ہوگا، کیونکہ رومن ڈینو اور اگر اورس واقعی میں ویسلی سے نیچے آ گئے تو یہ کافی شرم کی بات ہوگی، کیونکہ لوگ یہ دیکھ لیتے کہ سی بم جب چلا جائے گا تو پھر اورس کے لیے کافی اچھا ایک موقع ہوگا، اور رومن ڈینو شاید وہ اوپر چلا جائے، 212 میں چلا جائے یا اوپن میں چلا جائے، مگر اگر ویسلی آ کر ان کی جو پارٹی ہے وہ اسپائل کرتے ہیں تو بھئی یہ کافی میرے خیال میں ان دونوں کو پھر سوچنا ہوگا، اورس اور رومن ڈینو کو، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ البتہ اگلے سال ہم رف ڈیزل کو دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ایک سال جو انہوں نے آف لیا ہے، آیا ان سے کوئی اس ایک سال سے یہ کوئی فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا نہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا کر کے آئیں گے، اور اوبیسلی ان کو بھی پتہ ہے کہ چلو کرس بھی درمیان میں ایسا نکل جائے گا، بیان بھی نکل جائے گا، تو میرا مقابلہ مطلب ہے قدر آسان ہو جائے گا۔ مگر میرے خیال میں جو ویسلی جو آ رہا ہے، جس طرح فزیک کو لے کر آیا اگر اپنی تائز پہ وہ ورک آؤٹ پراپرلی کر لے تو وہ بندہ ان کے لیے ایک نیا وہ بن سکتا ہے، سرد درد، یا کرس بمسٹرڈ بن سکتا ہے، اور وہ پھر ہٹائے نہ ہٹے گا، اور وہ کوشش کریں گے، اور پھر یہی 6 مرتبہ کرس کی طرح اپنی سیٹ پہ بیٹھے گا اور نہیں ہٹے گا۔ ان کو آ کر مقابلہ ہی کر لینا چاہیے، مقابلہ کر کے ان کو ہٹا دینا چاہیے، رادر دین کہ وہ انتظار کرے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے گا تو اس کے بعد ہم آئیں گے اور سیٹ کو پکڑیں گے۔ بات کریں گے اس کے بعد برینڈن کری کی، جو کہ پچھلے سال 5ویں پوزیشن، میرے خیال میں 14 تھی کہ 5ویں پوزیشن لی تھی مسٹر اولمپیا میں، مگر اس سال بالکل ہی غائب ہے اور بالکل ہی فزیک اپڈیٹس نہیں دے رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کسی مقابلے کے لیے شاید تیاری پکڑے ہوئے ہیں، ایکسرسائز کی کچھ ویڈیو انہوں نے دکھائی ہیں، اور ان کا اس سال اپنے کوچ سے بھی مطلب ہے کہ سپریشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد اتنے خاص کچھ نہیں انہوں نے اپلوڈ کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس سال اولمپیا میں میرے خیال میں تو نہیں آ رہے ہیں،
مگر کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا کہ جس میں برینڈن کری کا کوئی نام وام آیا ہو یا اس نے کوئی انٹینشن شو کی، اور نہ ہی کوئی اپڈیٹس انہوں نے ایسے خاص اپنی فزیک کی شیئر کری ہے. بٹ یہ دیکھیں گے کہ کون سے مقابلے میں جا رہے ہیں، کیونکہ جس کسی مقابلے میں بھی جا رہے ہیں کوالیفیکیشن والا مقابلہ تو نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ فزیک واقعی میں ویسکولیرٹی تو آئی ہوئی ہے مگر اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ جس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے جا کر 9-10 ویکس رہتے ہیں اس میں آ کر اولمپیا کے لیے. کیونکہ اولمپیا کے لیے اگر آپ یہ تیاری کر رہے ہیں تو پھر تو 10ویں کے بعد ہی آپ نمبر کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں پر دیکھ پاتے ہیں، مگر مجھے اچھا لگتا اگر یہ آ جاتے اور کمپیٹ کر پاتے، کیونکہ اس سال جو ہے وہ میرے خیال میں مسٹر اولمپیا میں بہت ہی سخت قسم کا مقابلہ ہونے والا ہے، اور یہ کوئی آسان نہیں ہوگا. نئے میرے خیال میں نئے باڈی بلڈرز آپ کو نظر آئیں گے، نئے بندے نظر آئیں گے نئی پوزیشنوں پہ، اور وہ جو پرانے جو کئی سالوں سے ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی میرے خیال میں جو کرسیاں ہیں وہ تھوڑی سی ڈگمگائیں گی اور ان کو بہت سخت قسم کا ایک جھٹکا لگے گا. اور چونکہ یہ 4تھے نمبر پہ آئے تھے تو ان کو میرے خیال میں آ جانا چاہیے تھا اس سال، مگر شاید کوچ چینجز ہوئے ہیں یا کچھ اور ان کے مسئلے ہوں گے. خیر جو بھی ہو، اب یہ جس بھی مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہو دیکھتے ہیں کہ کون سے مقابلے میں یہ آگے جا کر کمپیٹ کرتے ہیں. دیکھنے میں مزہ آئے گا. ہی از اے گڈ باڈی بلڈر، بٹ اولمپیا میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ کافی عجیب سی بات ہے. اور کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ بھی کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ کوئی اپڈیٹ انہوں نے شیئر نہیں کری ہے. ہوپ یو لائک دس ویڈیو اینڈ انجوائے اٹ، کیپ فٹ، اور ہمارے ساتھ اپڈیٹس کے لیے لگے رہیے. دیکھتے ہیں کہ آگے اولمپیا میں آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.